السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف دیش کے حالات سے تو آپ لوگ وجہ واقف ہے، اور دیش کے باہر جو ہمارے دیش کی جو ساکھ پہ دھبا لگا ہے آپ لوگ وجہ واقف ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جس طریقے سے چائنا ہو گیا یا سری لنکا ہو گیا، وہاں پہ جو مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی تھی اب وہ تھم سی جائے گی۔ اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جو باغ ڈور ہے OIC اور GCC نے ان لوگوں کے گلے میں پٹا ڈال دیا ہے، اور یہ لوگوں کے کچھ دستاویزات دیے ہیں، اور دستاویزات کی بیس پہ جن کو سائن کر کے دینا پڑے گا کہ ایسی گندی حرکت، نیچ حرکت، زجالت کبھی نہیں دکھائیں گے یہ لوگ۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے بول کے نہیں، بلکہ کون سے بھی مذہب کے لیے، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کوئی بھی مذہب کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے، اور نہ اپنا کوئی گندی سوچ، گندی ذہنیت، گندی طاقت اس کے اوپر تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جیسا چل رہا وہ ویسے ہی چلے گا، جس سے تم کو اگرچہ عمل کرنا ہے عمل کرو، دیکھنا ہے دیکھو، واپسی کرنا ہے واپسی کرو، نہیں تو خاموش بیٹھو، اپنے منہ کو سیلے کے بیٹھو۔ یہ کہہ دیا گیا ہے OIC اور GCC کی طرف سے، جس سے خوش ہو کر رجب طیب اردگان نے OIC اور GCC کا شکریہ ادا کیا۔ حالانکہ آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے، جبکہ ترکی کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ترکی ایک اپنی پہچان رکھتا ہے، ایک اپنا وجود ہے، لیکن اس کو مسلمانوں کی بڑی فکر رہتی ہے۔ چاہے دنیا میں کہیں پہ مسلمانوں کو ترچھی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے، تو یہ ایک ایسی کنٹری ہے جو سب سے آگے اور سب سے سامنے رہتی ہے، اور جس کے پریزیڈنٹ ہے رجب طیب اردگان، جو ایک مرد مجاہد، ایک شیر اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بہرکیف آپ لوگوں کو تو یہ ایک اچھی خبر بھی ہوگی۔ بجا میں آپ لوگوں کو، حالانکہ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ سنانے والا تھا، وہ منڈے تک ٹال دیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ ابھی تک جتنی بھی یہ لوگوں کی کھنچائی ہو رہی ہے، جس میں سارا کچھ حجاب، برقع اور یونیفارم کے حق میں جا رہا ہے، یعنی آپ کو لوگوں کو سیدھا کہہ دوں، میں مسلمانوں کے حق میں جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم کو تو معلوم ہے کہ یہ گندگی جو پھیلائے تھے، یہ گندے سالے، گندی سوچ رکھنے والے، گندی ذہنیت کے شیطان ہیں، اس میں تو ہماری جیت یقینی ہے۔ اور ایسی ایمانداری سے اور سچائی سے دیکھا جاتا تو ہماری بابری مسجد کبھی شہید نہیں ہوتی، لیکن ایک ایسے چٹے کو، ایک ایسے درندے کو سونپا گیا تھا، وہ آنکھ بند کر کے فیصلہ کر دیا اس نے، بول دیا اس نے، لیکن اس کو بتایا، یعنی اچھی چیز وہ خود بھی جانتا ہے، جب جو چیز اس کے ہاتھ میں تھی وہ ساری کچھ مسلمانوں کو فیور کرتی تھی، مسلمانوں کے ساتھ تھی، بابری مسجد کے ساتھ تھی، اس کے باوجود غلط فیصلہ ہوا، جس کی تھوتو بھی ہوئی، وہ بعد میں ریزائن لکھ دیا، ریزائن لکھ کے وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرا، لیکن کوئی دنیا میں کوئی کنٹری بھی اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس نے ایک ایسا مذاق کیا ہے بابری مسجد کے ساتھ، جو کبھی نہ برداشت کیا جا سکتا، نہ کبھی اس کو معاف کیا جا سکتا، کیونکہ اس درندے نے کرنے کو تو کرا، لیکن ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ حق کی اور سچ کی جیت ہوتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی کلیئر کر دو، میں بابری مسجد ایک ایسا مدعا ہے جہاں سے ہمارے دیش کی ساکھ کو بھٹا لگا، ہمارے دیش کی ساکھ گری، اور ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ یہ لوگ اتنی گندی سوچ، گندی ذہنیت، گندے وچار کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ اسلام کو اور مسلمانوں کو اور مساجد کو ایک نظر بھی نہیں دیکھتے ہیں، یہ چیز ثابت ہو گئی، اور ان کو صحیح الفاظوں میں پتہ بھی چل گیا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو 2 قدم آگے جو بڑھے ہیں رجب طیب اردگان میں، ان کی بات کروں گا۔ کبھی بھی ایسی کوئی میٹنگ، ایسی کوئی چیز نہیں رہتی جس میں ذکر نہیں کرتے وہ بابری مسجد کی، جو اندیکھی کی گئی، بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا،
بابری مسجد کا جو قتل کیا گیا، ان درندوں کو جو پہلی مرتبہ جو حملہ کیے تھے بابری مسجد کے اوپر، ان کو چاہے ایل کے اڈوانی ہو یا اما بھارتی ہو یا مرلی منوہر جوشی ہو، یہ لوگوں کو ابھی تک بھی سزا نہیں ملی، حالانکہ اتنے سال گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ خود اپنی موت مر رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، ان کو ایسے ایسے بیماریوں میں مبتلا کر دیا اللہ رب العزت، جو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو وہ بابری مسجد کے بعد اسلام قبول کر لیے، جو اتنی اتنی داڑھی رکھ کے 100 مسجدوں کو آباد کر دیے، وہ لوگ 100 مسجدوں کو بنا دیے وہ لوگ، لیکن پھر بھی غلطی تو غلطی ہوتی ہے، غلطی کون سی بھی ہے بابری مسجد کو شہید کرنے کی، جو کبھی اللہ معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ حالانکہ وہ اسلام قبول کر لیے، کئیوں ایسے لوگ ہیں جو میں آپ لوگوں کو مثال دے سکتا ہوں، اور مساجد بنا رہے ہیں اپنے خرچے سے۔ یہاں تک کہ ایک مزدور کی میں بات کروں گا جس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی، 11-12 ایکڑ، وہ اس 11-12 ایکڑ زمین کو بیچ کر، اس نے 11 ایکڑ زمین کو بیچ کر مسجد کے لیے زمین خریدی اور مسجد بنائی اس نے۔ ایسے کئیوں لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں ڈال دیا ہوا ہے، لیکن یہ RSS کے پھٹوں کو کب سمجھ میں آئے گا؟ یہ اتنی گندی سوچ، گندے وچار، گندی ذہنیت سے جی رہے ہیں کہ آخر یہ لوگ موتر سے اور ٹٹی سے باہر نکلے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، اس سے کس کی ساکھ کو دھبا لگ رہا ہے، کس کی عزت جا رہی ہے، کس کی تھو ہو رہی ہے، اور حاصل ان کو کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، حاصل ان کو کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ ساکھ ہمارے دیش کی بدنام ہو رہی ہے، ہماری دیش کی عزت جا رہی ہے، ہر طرف ہم کو ایک ترچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ہر طرف تھو ہو رہی ہے۔ سرکار کی جس طریقے سے غلط نیتیاں، غلط فیصلے کیے گئے، یہ لوگ صرف اپنی راجنیتی کو اور صرف اپنے ووٹ بینک کے لیے ان بھکتوں کو، جو رات دن جو متر میں رہتے ہیں، جو گڑمبا پیتے ہیں، جس کو اپنے سے یا اپنے گھر والوں سے یا انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک وحشی درندے ہیں اور بخوبی انجام بھی دے رہے ہیں۔ ان ٹٹوں کو لے کے، ان لنڈوں کو لے کے، ان تڑکوں کو لے کے یہ کام کر رہی تھی سرکار، لیکن اب سرکار کو بھی لگام لگا دیے ہیں، کیونکہ OIC GCC نے ایسے ایسے اقدامات کیے ہیں، ایسے ایسے پابندیاں عائد کیے ہیں کہ ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی علامت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہر طرف ہمارے کو انشاءاللہ اچھی خبر مل رہی ہے، ہر طرف ہمارے جو ایک ٹائم سے کانے ترستے تھے اچھی خبر سننے کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کے لیے، مسلمانوں کے انصاف کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا، جو زیادتی ہوتی، جس طریقے سے دیکھا جاتا، وہ ساری چیزیں اب ختم ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ ان سارے چیزوں کے آپ لوگ بھی وہ ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگوں کی نمازوں کا اثر ہے کہ ہر جگہ ہم کو فتح نصیب ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو ایک ہی چیز کہوں گا میں، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں مس مت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن کو گھر میں بند مت رکھو، اللہ کا واسطہ دے کے بول رہا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ کئیوں ایسے گھریں ہیں جو قرآن رمضان میں کھولی جاتی ہے، پھر رمضان آنے کے بعد کھولی جاتی ہے، یہ آپ لوگ گناہ عظیم کما رہے ہیں، یہ آپ کو اتنا گناہ لگے گا تو بیان بھی نہیں